سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ خدا نے کمرے میں یہ اہتمام رکھا ہے، خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا بھی نام رکھا ہے، کہ اپنے ساتھ محمد کا بھی نام رکھا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اور جب اپنے غلاموں کی آقا جب اپنے غلاموں کے آقا تک دیر جگایا کرتے ہیں، تو جنت کی سند دینے کے لیے، جنت کی سند دینے کے لیے روز پہ بلایا کرتے ہیں۔ ہم معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اور مخلوق کی بگڑی بنتی ہے مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بہرے دعا محبوب خدا، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، دولت عرفان کی منگتوں ہے، دولت عرفان کی منگتوں اس در پہ چلو جس در پہ صدا، اس در پہ چلو جس در پہ صدا، رات خزانے رحمت کے دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے وہ ہے، اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے ہیں، رات خزانے رحمت کے دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں، اور وہ نزع کی سختی ہو اے دل، یہ دل وہ نزع کی سختی ہو اے دل، یا
قبر کی مشکل منزل ہو، وہ اپنے غلاموں کی آنکھ سر ہو، اپنے غلاموں کی آنکھ سر امداد کو آیا کرتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کی آنکھ سر امداد کو آیا میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے ہیں، اور مرکز میں بندوں کو تھپک کر، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کی آنکھ سر ہو، اپنے غلاموں کی آنکھ سر امداد کو آیا کرتے ہیں، جوش کے نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں۔ سب لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر آ جاتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر اپنے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ ابو بکر کیا جواب دیتے ہیں؟ میرے لیے تو اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، حضور کے لیے جہاں صدا لگائی، جو کچھ تھا سب لا کر کے اس دین کی خدمت کے لیے سب کچھ حضور پر لٹا دیا۔ حضرت ابو بکر سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا کہ اے ابو بکر کہ اتنا مال کا لٹانا، سرکار کی آواز پر اس قدر آپ کا تڑپنا، یہ کس لیے؟ تو حضرت ابو بکر نے بھی جواب دیا ہوگا، کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ ان کو ایوب کے گھر میں اور تکیے کو ایوب کے گھر میں محل تر سے ہے جھوپڑی کے لیے، دل تر سے ہے جھوپڑی کے لیے۔ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب خلیفہ ہوئے آپ کے پاس مال تو بہت تھا، اتنا مال ہونے کے باوجود آپ جو ہے مدینے کے گلیوں میں رات میں گھوما کرتے تھے، چادر کو اوڑھ کے گھومتے تھے۔ لوگ پوچھتے یہ کیوں آپ اتنا رات کو جاگ جاگ کر اتنا گھومنا کیوں؟ تو کہتے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری خلافت کے دور میں میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی گھر میں بھوکا بھی سوئے، بلکہ عمر یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایک جانور، ایک کتا بھی اگر ہو تو وہ کہیں بھوک سے نہ مرے۔ حضرت عمر سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے، آرام کرنے کے لیے اتنے ساری آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں، آپ چاہے تو آرام سے سو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی خدمت امت کی کس لیے؟ تو حضرت عمر نے بھی جواب دیا ہوگا، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ قبر میں بھی چھڑے بانے اور آئیں گے، قبر میں بھی چھڑے
قربانی درد کتنا ہے امتی کے لیے درد کتنا درد کتنا درد کتنا ہے امتی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی. آپ نے اپنا سارا مال جب بھی ضرورت ہوئی قربان کرتے رہے. ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس کے پاس جس قدر مال تھا لوگوں نے اس پہ اتنا فائدہ اٹھایا ہے. آپ نے دیکھا کرانہ مال والوں کو, آپ نے دیکھا ہوگا اور دیگر اشیاء جو سبزی وغیرہ والوں کو, جس قدر جن کے پاس اسٹاک زیادہ تھا اس قدر وہ اس پہ کما رہا تھا. لیکن یہی قحط کا معاملہ مدینے میں بھی ہوا تھا, اور اسی وقت جب کسی کے پاس کوئی اناج باقی نہیں تھا اس وقت حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 100 اونٹ لدے ہوا مال, اناج 100 اونٹ لدے ہوئے حضرت عثمان کے حاضر آ جاتے ہیں. تمام تاجر جمع ہو جاتے ہیں وہ مال خریدنے کے لیے. لوگ خریدنے کے لیے جمع ہے. جس کی قیمت 10 روپے ہے لوگ اس کو 12 روپے میں مانگ رہے ہیں, کوئی 14 روپے میں مانگ رہا ہے. حضرت عثمان سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ مجھے دینے والا اس سے زیادہ دے رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سارے تاجر تو یہاں موجود ہے لیکن پھر بھی ہم سے زیادہ دینے والا اور کون سا تاجر ہے جو تم سے خریدے گا؟ تو کہتے ہیں میرا رب, میں اگر یہ اس کے راہ میں دے دیتا ہوں تو میرا رب مجھے 700 گنا دے رہا ہے. حضرت عثمان سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا کہ اس قدر مال کا لٹانا یہ کس لیے, تو انہوں نے بھی جواب دیا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. رکھ لے آقا نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے سجدے کیے نبی نے کہا علم پہ سجدے کیے نبی نے کہا اے نواسے تیری خوشی کے لیے اے نواسے تیری خوشی کے لیے. ایک واقعہ ہمارے پڑوس ملک کا سناتا ہوں. وہاں پر ایک علم دین نام کا نوجوان رہا کرتا تھا. یہ علم دین نوجوان ایسا تھا کہ زندگی میں وہ کچھ کام ہی نہیں کرتا تھا. جہاں دیکھو کہیں نکڑ پہ بیٹھا ہے, بس یہاں وہاں بھٹکنا یہی کام اس کا ہوا کرتا تھا. اور اسی زمانے میں کسی نے حضور کی شان میں جو ہے کوئی گستاخی کر دی, کچھ کارٹون وغیرہ بنا دیا. اب جو ہے لوگوں نے جلسے کرنا شروع کر دیے, احتجاجی جلسے, کہ اس کارٹون کے خلاف میں جلسے ہونے لگے. لیکن علم دین نے کیا کیا کہ یہ جلسے ہونے سے کیا ہوگا, کرنا تو یہ چاہیے کہ اس کی گردن ہی مار دیتے. علم دین کا سن رہے ہو نا, جب اب یہ جو ابھی شہادت ہوئی خادم حسین رضوی صاحب کی, اس کیس کو جو ہے نا, اس چیز کو اگر کسی نے اوپر لایا ہوگا نا, اس چیز کو وہ خادم رضوی صاحب تھے. اس چیز کو انہوں نے اوپر لایا کہ علم دین نے یہ کام کیا تھا. تو علم دین نے جہاں وہ نظر آیا کہ جس نے وہ کارٹون بنایا تھا فوراً اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا. اور قلم کرنے کے بعد اب احتجاجی جلسے ہو رہے تھے. اب جلسے کس لیے ہونے لگے؟ علم دین کے لیے کہ کیا کام کیا ہے. جس نے کچھ نہیں کیا تھا اس نے یہ کام کیا اور اس کو جو ہے پولیس نے گرفتار کیا. تو اب علم دین کے لیے جلسے ہونے لگے کہ اسے چھوڑ دو, علم دین کو چھوڑ دو, جسے کوئی نہیں پہچانتا تھا, جو گرا پڑا تھا آج اسے پورا ملک اسے پہچاننے لگ گیا. اور اس کو جب قید کیا گیا تو اس کی کیس لڑنے کے لیے وہاں کا پریسیڈنٹ محمد علی ضیاء
وہ ان کے محمد علی جناح یہ ان کے کیس لڑنے کے لیے آئے تو علم دین سے کہا کہ علم دین کل کورٹ میں کہنا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، تجھے تو کسی نے نہیں دیکھا، تو کل یہ کہنا کہ میں نے نہیں کیا ہے۔ علم دین نے کہا زندگی میں کام ہی ایک کیا ہوں اور وہ بھی کہتے ہو کہ میں نے نہیں کیا۔ کو جس کوٹری میں رکھا گیا تھا وہ بہت اندھیری کوٹری تھی۔ جب علم دین کو باہر لایا گیا وہاں سے تو ان سے پوچھا گیا کہ اتنی اندھیری کوٹری میں تمہیں رکھا گیا تھا، نہ وہاں دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا پتہ چلتا تھا، تم اس کوٹری میں رہے کیسے؟ علم دین کیا جواب دیتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دن کب ہوتی ہے رات کب ہوتی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب کچھ لمحے میرے اندھیرے میں گزر جاتے تو ایک وقت ایسا بھی ہوتا کہ اس مکان میں جو ہے اس کمرے میں جو ہے خوشبو مہکنے لگتی اور ایک نور جھلک جاتا اور وہ نور کو دیکھنے میں میں اس طرح مصروف ہو جاتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کب ہوا اور رات کب ہوئی۔ علم دین نے جب اس کو باہر لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم کہہ دو کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ کام زندگی میں کیا ہی علم دین نے ایک ہے اور وہ بھی آپ کہتے ہو نہ کہو یہ مجھ سے نہیں ہوگا، تب علم دین سے بھی کسی نے کہا ہوگا کہ اے علم دین تیری اتنی قربانی کس لیے؟ تو علم دین نے بھی کہہ دیا اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کی مانگی ہے ان کی اے حاکم، اور دید مانگی ہے ان کی اے حاکم، میں نے بس بات میں نے بس بات میں نے بس بات آخری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ ربیع النور کا جب سے چاند دیکھے ہیں یہ محفلیں جاری ہیں، ہر نعت خواں ہر محفل میں پہنچ رہے ہیں، عبدالصمد بھائی کی صدارت میں ہر جگہ محفلیں ہو رہی ہیں، اپنا وقت قربان کر کے ہر بچہ ہر محفل میں پہنچ رہا ہے۔ کیا ان کو کوئی کام نہیں ہے؟ کام ہے، لیکن اللہ نے چن لیا ہے، اپنے محبوب کا ذکر کرنے والی زبانیں چن لی گئی ہیں، اپنے محبوب کی مدحت کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کو چنا گیا ہے، نیند کو قربان کر رہے ہیں، اپنے آرام کو قربان کر، چاہتے تو اس وقت سو جاتے، چاہتے تو کہیں اور جس طرح ابھی کوئی لگا ہوگا کہیں ٹی وی کے سامنے یا کوئی اور موبائل میں لگا ہوگا، لیکن ان سب کو قربان کر کے ان محفلوں میں پہنچ رہے ہیں۔ عبدالصمد بھائی پہنچ رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، باتیں حضور کی ہو رہی ہے، مدینے والے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان بچوں سے بھی اگر کوئی پوچھ جائے، ہمارے عبدالصمد بھائی سے بھی اگر کوئی پوچھ لے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ کس لیے؟ تو اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا رکھ لے آقا رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے،